اچھا، یہ جو سٹیٹمنٹ تھی ارشاد بھٹی صاحب، اس سے مجھے ایسا تاثر ملا جیسے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ شاید مرد اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، یا مرد جو ہیں وہ اتنے لاچار ہو جاتے ہیں فیمیل سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو لیٹس ہائر فیمیل ٹیچرز انسٹیڈ۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے پہلا واقعہ جس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور جو دوسرا واقعہ سرگودہ میں ہوا ہے اس پر بہت دکھ ہے، اور مجھے ہمیشہ بڑا عجیب سا دکھ ہوتا ہے ایسے چیزوں پر، اور یہ اگر یہ 5% نکال بھی دیں یعنی یہ اس طرح کے ٹیچرز، تو باقی جو 95% ٹیچرز ہیں ان کی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیا عزت ہے، آج ہمارے معاشرے میں ٹیچر کی کیا عزت ہے۔ پہلا یہ پوائنٹ پلیز اس کو ذہن میں رکھیں کہ سب سے جو کم تر ہمارا آج جو بن گیا پروفیشن وہ ٹیچر ہے۔ سیکنڈ، پچھلے 40 سال کا ڈیٹا اگر کہتے ہیں تو میں منڈے ٹیوزڈے کو شیئر کر دوں گا، پچھلے 40 سال میں جو سیاسی طور پر سب سے زیادہ بھرتیاں ہوئیں ان میں ٹاپ 3 میں ٹیچرز ہیں، اور وہ پرائمری میں نیم خواندہ لوگ، میٹرک پاس پرائمری کے ٹیچر، پرائمری جو آپ کی پرائمری جہاں سے آپ کی نسل بننی ہے، جہاں آپ کی نسل تیار ہونی ہے، پود بننی ہے، اگلی نسل نے آنا ہے، وہاں ایک خواندہ اور میٹرک پاس ہونے کا کیونکہ یہ الیکشن کمپین سے لے کر الیکشن کروانے تک ٹیچر بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے، اس لیے سارے ٹیچر بھرتی کیے۔ میرے علاقے اپنے علاقے میں جو وہ فگرز دوں وہ حیران ہو جائیں۔ تیسری بات آج آپ اس پہ آ جائیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، یہ شعور و آگاہی، یہ تربیت، یہ کونسلنگ، یہ نصابی کتابی باتیں یہ یہاں نہیں چلتی، یہاں بالکل بھی نہیں چلتی کہ یہ کرنی چاہیے، بالکل یہ مجھے ان کی تجویز سے اتفاق ہے، کرنا چاہیے، اس سے باقی اور کچھ نہ ہو۔ مانا کہ آپ کے مدرسوں میں سکولوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، زینب کو اسکول میں نہیں لٹی تھی، شریفہ بی بی کو کسی اسکول میں نہیں انہوں نے برہنہ کیا تھا، مان لیا، لیکن یہ ہے ہمارا معاشرہ جہاں گلیوں محلوں میں گھروں میں بھی بچیاں محفوظ نہیں، سکولوں میں بھی بچیاں محفوظ نہیں، تو کہیں نہ کہیں کرنا ہے۔ کیا ہوگا اس سے؟ ایک تو یقیناً یہ ٹیچرز اگر یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بیان دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، تحریک انصاف والے عمل نہیں کرتے، اور اس پر عمل ہونا بھی کوئی نہیں اور آگے جانا بھی کوئی نہیں، لیکن اگر اس سے پہلے آپ آگے بڑھے میں ایک کنفیوژن تھوڑا سا دور کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا ہے کہ جو مراد راز صاحب نے تجویز دی ہے آپ اس سے متفق ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں، میری بات سنیے، میں کیوں اتفاق کرتا ہوں؟ آپ اپنی رائے پہ حق رکھتے ہیں، بالکل وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نمبر 1 نہیں کیوں میں نہیں، وہ اس کی بات چھوڑ دیں، میں یہ کہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ کیوں میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے؟ نمبر 1 ہراسمنٹ کے کیسز کم ہوں گے، نمبر 2 بچیوں کو احساس تحفظ ہوگا، نمبر 3 ہماری خواتین زیادہ سے زیادہ وہ انپاور ہوں گی، اور زیادہ سے زیادہ بھرتیاں، زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع نکلیں گے۔ تو جب وہ وہاں سے اسکول کالج جہاں سے پاس ہو کے باہر نکلیں گی اور پھر انہوں نے مردوں کی سوسائٹی میں واپس آنا ہوگا بھٹی صاحب، تو پھر تب کیا کریں گی؟ تو پھر اس طرح کر دیں کہ ان کو آسان حل تو یہی ہے کہ ایک درمیان میں لائن کھینچ دیں، ایک طرف مرد رہیں ایک طرف عورتیں رہیں۔ بھائی جہاں آپ کو کوئی موقع ملتا ہے چیزیں بہتر کرنے کا، آپ کو یہ سسٹم اچھا لگتا ہے؟ خدا کے لیے آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں آتا ہے، یہ ورکیبل ہے؟ او بھائی وہاں تو بہتر کرو، جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں تو بہتر کریں۔ جتنی کو ایجوکیشن یونیورسٹیز ہیں اور کالجز ہیں ان سب کو پھر کیا کریں؟ نہیں، یونیورسٹیز کو چھوڑ دیں، یونیورسٹیز میں ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے، نیچے والے جو جہاں یہ سر یونیورسٹیز میں بھی رپورٹس آتی رہی ہیں ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ جس دن ہم نے لاہور والا شامل کیا تھا اس دن ہم نے لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، بلکہ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہاں کا بھی واقعہ شیئر کیا تھا کہ وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بھائی ایک آدھ واقعہ تو آپ کسی دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، سعودی عرب میں بھی ہو گیا ہوگا، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے یونیورسٹیز میں خواتین زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، میرا خیال ہے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے وہاں زیادہ دوسرا کلچر ہوتا ہے، یا نیچے جو ہیں کم از کم خدا کے لیے جہاں تک آپ پاسبل ہے وہاں تک تو کریں، ایک آپشن تو دیں خواتین کو کہ اگر وہ کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتی ہیں وہاں پڑھ لیں، اگر یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے تو یہاں کر لیں۔ اچھا